बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में इस वक्त बहस छिड़ चुकी है कि क्या ज़रूरत थी इमरान खान साहब को ऐसे वक्त में रूस का दौरा करने की, क्या हासिल हो रहा है पाकिस्तान को रूस का दौरा करने से, क्यों किया इमरान खान साहब ने ये, और अमेरिका इतना शदीद नाराज़, मगरिब इतना नाराज़ हो गया है, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अब देखिए चीन की स्टेटमेंट आ गई है और हैरान कुन स्टेटमेंट आई है इस बारे में। चीन ने तो ये तक कहा है कि ये फौजी ऑपरेशन है, इसको हमला कहना मुतस्सिबाना है, गलत है। यानी रूस के साथ चीन पूरी तरह से खड़ा हो गया है। ले जनाब, अब आप क्या करेंगे? क्या आप चीन के खिलाफ भी जाएंगे, चीन को भी नाराज करेंगे, क्या करेंगे? अब मैं देख रहा था बहुत सी बातें हैं कि आबिद शेर अली साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो आजकल ज्यादातर बरतानिया होते हैं और शेयर करते रहते हैं कि मियां नवाज शरीफ शेर और मियां नवाज शरीफ सियासत का सुल्तान और ये सब कुछ। वो कह रहे हैं जी बरतानिया को क्यों नाराज करें, क्योंकि वहां बरतानिया में ज्यादातर होते हैं वो, तो वो कहते हैं जी क्यों नाराज कर दिया, ये क्या कर दिया। अब एक तरफ यही लोग कहते रहे कि जी 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमने अमेरिका के चुंगल से निकलना है, अमेरिका से हमने खुद मुख्तारी लेनी है, ये है वो है, इस तरह की बातें। तो अब आप दूसरी तरफ भी नहीं जाना चाहते, ये भी कमाल है। अच्छा, अब आप देखें कि इमरान खान साहब के इस दौरे के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तारीखी लिहाज से आप देखें, सब लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि चलें जी रेड कारपेट उनको रिसेप्शन मिला, बहुत ज़बरदस्त है, हैरान कुन है, वहाँ पर जिसका रिसीव किया गया। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ सामने आई इस दौरे की कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर बड़े करीबी ममालिक से भी इस तरह नहीं मिले। यानी वो एक लंबी सी टेबल है, वो दूसरे कोने पर दूसरे बिठाते हैं, चाहे कोई भी आया हो। आजकल उनका यही एक तरीका कर रहा है, अपने करीबी ममालिक के लोगों को भी उन्होंने, चाहे ईरान की भी मैं देख रहा था। लेकिन इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो फिर वो चेयर्स के साथ, ये जेस्चर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत होती है, क्योंकि डिप्लोमेसी में ये जो मुलाकातें हो रही होती हैं इनमें एलामिया अपनी जगह होते हैं, लेकिन असल कहानी ये जो है परसेप्शन की, विजुअल्स की, ऑप्टिक्स की इतनी ज़्यादा होती है। किस तरह थे, किस रंग के कपड़े पहने थे, क्या हो रहा था, क्या कहा गया, वो सब। तो उस लिहाज से तो बड़ा हम लग रहा है। फिर एक मुल्क जंग में है, उसने जंग शुरू कर दी है, और जहां बताया जा रहा है कि जी दर्जनों लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से, बहुत बड़ी तादाद में, और जंग तेज हो रही है, तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन जो है वो उस वक्त भी जंगी सूरत हाल में भी जनाब इमरान खान से मिल रहा है। तो ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब अमेरिका ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि जी हमने पाकिस्तान पर भी वाज़ेह कर दिया था, पूरी दुनिया को, हर किसी को रूस को कंडेम करना चाहिए, रूस की मजम्मत करनी चाहिए। और फिर कहा जा रहा है कि मदर ऑफ सैंक्शंस तैयार किया जा रहा है, ऐसी सैंक्शंस, ऐसी पाबंदियां जो दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं देखी होंगी, वो जनाब लगाई जा रही हैं। अच्छा जी, अफगानिस्तान पर किस तरह की पाबंदियां दुनिया ने देखी, इराक पर दुनिया ने किस तरह की पाबंदियां देखी, ईरान पर किस तरह की पाबंदियां देखी, तो वो क्या मुल्क सारे तबाह हो गए। रूस पर भी पहले भी पाबंदियां लग चुकी हैं। तो अब देखना यह है कि ये तो बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ, लेकिन वो लोग जो इमरान खान साहब के शदीद नाक़िद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये दौरा पहले से तय था। तो इमरान खान साहब वहां पहले ही जा रहे थे और जंग उनके वहां पर जाने के बाद छिड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें और ख़त्म कर दें, और वो भी ये कि जी अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मुलतवी कर दिया जाता, अगर ये दौरा, मैं आपको लिख कर देता हूं, मेरे से लिखवा लें, कहा था कि सब ने कहना था वो बुज़दिल इमरान खान, बुज़दिल कप्तान, बुज़दिल है, अमेरिका के कहने पर जनाब ये हो गया, ये अमेरिका का पिट्ठू है, ये अमेरिका के कहने पर नहीं गया, इतना सुनहरी मौका खो दिया, बैलेंस करना था, यही तो वक्त था कुछ हासिल करने का। तो ये एक बहस छिड़ जानी थी। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी की। अब यहां तक स्टेटमेंट आई है कि इस जंग के बावजूद वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे, 2 रोज़ा दौरा, और फिर पाकिस्तान आएंगे। अब आप ये देखिए कि ये बात होती है कि जी क्यों गए, इससे क्या हासिल है। मुझे बताया अमेरिका से क्या हासिल हो गया सिवाय जंगों के। जंगों में उनका साथ दिया, अफगान जंग में सबसे ज्यादा करीबी हम तभी आए, उससे पहले भी चले थे। अब बात है पाकिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है। सबसे ज्यादा हमारी तरक्की की राह में जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी रुकावट है वो है तवानाई, एनर्जी। हमें एनर्जी भी चाहिए, वाफिर चाहिए और सस्ती चाहिए। अब देखिए, एक तो आपको पता ही है कि जो गैस पाइपलाइन का एक बड़ा मंसूबा पाकिस्तान का तारीख का, वो रूस के साथ है, रूस की इन्वेस्टमेंट उसमें आ रही है, और वो है कराची से लाहौर तक, कसूर तक गैस पाइपलाइन। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, खित्ते की सिक्योरिटी की बात हो रही है। आपका ख्याल है कि अमेरिका वहां बैठकर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी संभालेगा जो यहां से भाग गया है? तो क्या रूस जो कि हमसाया है वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन हो? अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि चीन जितना वाज़ेह तौर पर आ गया है, किसी और मुल्क की मुझे आप स्टेटमेंट दिखा दें, किसी और मुल्क की स्टेटमेंट दिखा दें रूस के हक में इस तरह की हो जिस तरह की चीन की आई है कि जी ये भी नहीं कहना कि रूस ने हमला किया है, ये भी गलत है। तो
تو پاکستان کیوں نہیں نیوٹرل رہ سکتا؟ کیا پاکستان اس جنگ میں ساتھ ہے روس کے؟ کیا ساتھ دے رہا ہے روس کا اور اس کے ساتھ مل کر کیا یوکرین کے خلاف یہ جنگ کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم ہے. پاکستان نیوٹرل رہ سکتا ہے. پھر یہ سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے, یہ ویلڈ مجھے نظر آتا ہے کہ جی اب جب پابندیاں لگ جائیں گی تو جتنے بھی معاہدے ہم روس سے کریں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو جناب کیا پابندیاں ہمیشہ رہیں گی؟ اب تو بات ہو رہی ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں اور بڑی امید نظر آ رہی ہے کہ کامیاب ہو گئے اگر یورپ کے ساتھ یہ جو اب دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور سینکشنز اٹھتی ہیں. تو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو سستی گیس لے سکتے ہیں, ایران ہمارا مسایا ہے, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن وہ رکی ہوئی ہے سینکشنز کی وجہ سے, تو وہ بھی دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے. اور پھر کتنی دیر تک آپ روس پر پابندیاں رکھ لیں گے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر پابندیاں رکھتی بھی ہیں تو اتنا ہی خطرہ تھا, آ کے مدد کرتے نا یوکرین کی. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ تائیوان کی اب تک ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, کیونکہ یہی معاملہ کچھ تائیوان کے ساتھ بھی ہے. چین کے حوالے سے اگر دیکھیں, تائیوان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, بہت کچھ دیا جا رہا ہے, کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں, تم چین سے نہ ڈرو. چین کہتا ہے کہ تائیوان آزادی کا اعلان نہ کرے, تو ویسے وہاں خود مختار ہی ہے تائیوان, لیکن کہا گیا کہ اگر چین نے کچھ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. یہ ہے وہ ہے. اب یوکرین پر حملہ ہوا ہے, کون ساتھ آ رہا ہے جی؟ سینکشنز لگائیں گے, ہم پابندیاں لگائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ساتھ کوئی نہیں آ رہا. اسلحہ بیچ لیں گے, اسلحہ ہمارا ایسے خرید لو امریکہ سے, اتحادیوں سے, لیکن ہم مدد کو نہیں آ رہے. یہی بات تائیوان کی ہے. اب تائیوان شاید بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ تو خریدے گا, لیکن جب وقت پڑے گا تو کیا ساتھ آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. تو پاکستان نے نہ امریکہ کو دیکھنا ہے اور نہ ہی دیکھنا چاہیے, نہ روس کو دیکھنا چاہیے, نہ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں چین کو. پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا ہے. اور مفاد کیا ہے؟ خطے میں امن کا مفاد. یہ ہے کہ خطے کے ممالک کے ساتھ چلا جائے. اب میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں, بہت بڑی بات. اس میں بڑا واضح اشارہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. خطے کے امن کی بات ہوگی, دیگر چیزوں کی بات ہوگی. سب سے ہم نے انرجی کا جہاں ذکر کیا, آپ جانتے ہیں کہ یورپ تقریباً 40% کا ہے, کتنے ممالک ہیں یورپ میں, 40% اپنی انرجی کی ضروریات روس کے ذریعے پوری کرتا ہے. اور صرف 2 گھنٹے میں یعنی 2 گھنٹے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی امپورٹ ہے. یعنی ہر 2 گھنٹے میں $100 ملین یورپ انرجی خریدتا ہے روس سے. 2 گھنٹے میں $100 ملین کا مطلب ہے $10 کروڑ. اب یہ کتنا بن جائے گا آپ سوچئے. $10 کروڑ کا مطلب ہے 17 ارب روپے, یعنی 17.5 ارب روپیہ یہ پاکستانی بنتا ہے. ہر 2 گھنٹے میں اتنی انرجی جناب روس سے امپورٹ ہو رہی ہے. تو انرجی جائنٹ کہا جاتا ہے روس کو. اس کی کمپنیوں کو اتنی زیادہ مہارت حاصل ہے انرجی کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, کہ آپ اندازہ کریے دنیا کا بڑا پلیئر ہے روس, اور ہمارے بالکل ساتھ ہے. تو ہم کیا, امریکہ نے ہمیں کتنا انرجی کا ساتھ دیا ہے, وہ تو سی پیک کے خلاف ہوا ہے. تو کیا ہم اس کی مرضی پر چلیں یا ہم اپنے قومی مفاد اپنا دیکھنا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا بیلنسڈ رہے گا. نہ وہاں پر سٹیٹمنٹ آئے گی کہ جی روس آپ نے کمال کر دیا ہے, زبردست کر دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کوئی ہلا شری جی او یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم یہ اس کی وہاں بیٹھ کر جا کر کہا جائے جی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور وہاں پر جا کر ولادیمیر پوٹن کے منہ پر کہیں کہ جی فوری روکو یہ جنگ. بھائی ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بن رہے. آخر آپ مجھے بتائیں, سعودی عرب نے اور یو اے ای نے, دیگر ممالک نے مل کر پورا اتحاد بنا, اور یمن پر وہاں پر حوثیوں کے خلاف حملہ ہوتا ہے. کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ ٹھیک ہے جی 6-7 سال ہو گئے. پاکستان اس میں شامل ہوا نہیں ہوا. کیا ہمارے اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای شدید ناراض ہو گئے؟ بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ان سے تعلقات ختم ہو گئے, وہ ناراض ہو گئے. اب امریکہ کہتا ہے کہ جی ہمارا ساتھ دو اگر روس کے خلاف, تو کیا ضرورت ہے ہمیں کسی جنگ میں جانے کی؟ آج آپ دیکھیں اتنے عرصے سے پراکسی وار چل رہی ہے, اب تھوڑی تھم رہی ہے. سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, سب کچھ. تو کیا ہم نے کسی ایک سے کوئی دشمنی کر لی؟ ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے, برادر ملک ہے, سعودی عرب بھی ہے, تو اوپر نیچے ضرور ہوتے ہیں. کیا ہمارے تعلقات ختم ہو گئے؟ یہ واحد پاکستان ایسی اسلامی ریاست ہے کہ جس نے اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے اسلامی دنیا میں, ورنہ آپ کو کیمپس میں نظر آ جائیں گے. تو اب یہ جو انٹرنیشنل کیمپ تھا امریکہ کے ساتھ, اس سے بھی اگر ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وقت لگے گا, اور اس میں بیلنس ہم نے رکھنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنا قومی مفاد دیکھنا ہے. تو یہ جو باتیں ہونے لگ جاتی ہیں کہ جناب وہ کچھ بھی کر لو کہ یہ غلط ہو گیا, وہ ہو گیا, تباہی ہوگی, بربادی ہوگی, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ جس طرح سے پاکستان کو, یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو, یہ پاکستان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی زبردست خبریں آئیں گی, بڑے زبردست آنے والے وقت میں معاہدے نظر آئیں گے. اور میں آپ کو انرجی کا حوالہ دے دیا ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے اسلاموفوبیا کی بات, ٹھیک ہے,
اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ روس جیسی طاقت جو ہے وہ اسلام کے خلاف نفرت کے حوالے سے پاکستان کا ساتھ دے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ پہلی وزیر پوٹن یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ خطے کے میں امن کی بات اس دورے سے پہلے ہی امریکی لابی، بھارتی لابی نے، ویسے امریکہ اور بھارتی ایک ہی ہوتے ہیں، اس نے بھارتی لابی نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان سے سوال پوچھے کہ جی یہ آپ کو انڈیا کا خیال نہیں آیا جب آپ نے دعوت دی ہے عمران خان صاحب کو پاکستان کو روس کے اس طرح کے تاریخی دورے کی؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان ہے، دو طرفہ تعلقات ہیں، دو ممالک ہیں، ان کو اپنے مضبوط کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر جناب کشمیر کی بھی بات کر دی انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت جو ان کے درمیان تنازعات ہیں ان کا بات چیت کے ذریعے حل نکالیں گے، یہ پاکستان چاہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پہلا تو یہ تھا کہ روس تو ویٹو کرنے والے ممالک میں ہے، بھارت کے خلاف آپ کوئی چیز لیں، کشمیر کی بات کر لیں، وہ ملک اب کیا کہہ رہا ہے کہ جناب کشمیر کو یہ تنازع ہے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے، یہی پاکستان کا سٹانس ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ روس میں جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو پاکستان نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، تو بھارت نے اس پر اعتراض کیا کہ نقشہ ہٹایا جائے اور روس نے وہ اعتراض مسترد کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، بہت بڑے میرے خیال ہے پاکستان کے لیے تحفے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب اتنے عرصے کے بعد، اور یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اچانک نہیں ہو گیا، اس سے پہلے بھی روس کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، وہ بھی تاریخی دورہ تھا۔ جس طرح پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے وہ دیکھیں آپ، وہ معاملہ آگے چل رہا ہے، وہ معاہدہ ہو چکا ہے، دونوں ممالک کی فوجوں کی جوائنٹ مشقیں ہیں، تو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں یہ کہ عمران خان صاحب نے دورہ کیا ہے۔ اور اب یہ نہیں کہ اس دورے کے ساتھ ہی سب کچھ ہی بدل جائے گا، یہ کچھ ہو جائے گا، وقت لگے گا، لیکن یہ بہت بڑا آغاز ہے اور چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ ابھی ظاہر ہے یہ سینکشنز کا اور یہ سارا کھیل چلے گا کچھ عرصہ، اور اس میں ظاہر ہے آپ دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ نیچے چلے گی، سونے کی قیمتوں پر، تیل کی قیمتوں پر، اس میں کچھ وقت لگے گا چیزوں کو سنبھلنے، لیکن جب چیزیں سنبھلیں گی تب جن لوگوں کو یہ بہت زیادہ خدشات ہیں وہ بھی سنبھلیں گے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی، تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہو گیا ہے، خطرہ ضرور ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور پر ضرور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن اس دورے کے نتائج جب یہ ذرا معاملات سنبھلیں گے، تھمیں گے، یہ طوفان تھمے گا، اس کے بعد نظر آئیں گے کہ کتنا اہم یہ دورہ تھا، کتنا تاریخی دورہ تھا، اور اس سے پاکستان کس طرح سے خطے میں، ورلڈ میں بیلنس کرنے میں، اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اپنے مفادات کس طرح، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ خطے کا امن ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے اسلاموفوبیا کی بات کی جائے، جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، چاہے سی پیک ہے، چاہے انڈسٹریلائزیشن ہے، چاہے انویسٹمنٹ ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت ایک تاریخی اور اہم دورہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔